تو حجر اسود کو چومنے کا ثواب ملتا بولے. شریعت بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہنس کے سن لو آپ لوگ, لوٹو لوٹ کے سنو, خدا کی قسم قانون الہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ حجر اسود کو چومنے نہیں جا سکتے, انہیں ہے اتنا 40 لاکھ آدمیاں چومنے آئے اس کو, انہیں کہاں ملتا؟ انڈین کو تو ملتا ہی نہیں, قوت ہی نہیں ہے نا جی, اٹلی کھا کے رہسو ہے. وہاں شیرا ایک سے بڑھ کے ایک, افریقہ کے جنگلوں سے نکل کے آ رہا ہوں سیدھا کعبے کو. مصر کا شیر ہے پٹھا بکرا بھنا تو ایک اسے کھینچ دیتا پورا. ویسے شیروں میں اپن پیچھے ٹھہرو مل صاحب, کوئی بھی نہیں ہے, جب آؤ آپ یہاں کہاں آگئے لائن میں, وہاں آتا شہید ہو جائیں گے, جاؤ. سنو بہرحال تو ہوا کیا, سنو غور سے سنو, غور سے سنو. ہوا کیا, حجر اسود کو چومنا ہے, رسول اللہ ارشاد فرمائے منہ کے بل چومو, نہیں چوم سکتے, لکڑی لگاؤ. حجر اسود کو لکڑی لگا کے لکڑی کو چوم لو. چوم رہے ہو لکڑی کو, مگر حجر اسود کو چومنے کا ثواب دیا جائے گا. حضور فرمائے لکڑی بھی نہیں لگا سکتے تو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑ جا, ہاتھ اٹھا کر تصور کر کے حجر اسود کو چوم رہا ہے, حجر اسود کو چھین رہا ہے, تصور کر, اور ہاتھوں سے چھینے کا تصور کر, چھینے کا تصور کر کے ہاتھوں کو چوم لے, حجر اسود کو چومنے کا ثواب. ارے یہ مذہب اسلام سکھا رہا ہے, جو چیز تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو تصور کر کے اس سے ملی ہوئی چیز کو چوم لو, اس کو ہی چومنے کا ثواب دیا جائے گا. تو ہم نے کہا سن نادان, ہم خدموں کو نہیں چوم رہے ہیں, لیکن خدموں سے لگی ہوئی مٹی کو اس نیت سے چوم رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کے قدموں کو چوم رہا ہوں, غریب نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں, بندہ نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں, حضرات یوسفین شریفین کے قدموں کو چوم رہا ہوں, سرکار مین مومن صاحب کے قدموں کو چوم رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جو نیت کر کے آیا ہے وہی اجر دے دیا جائے گا. دوستو مسائل کو سمجھو, ان کے باتوں میں جا کر مت بہکو. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ سنیت, سنیت ادب نبی کا نام ہے. سنیت کس کا نام ہے؟ ادب نبی کا نام سنیت ہے, تعظیم نبی کا نام سنیت ہے, محبت نبی کا نام, سرکار کی محبت میں زندگی گزارنے کا نام سنیت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب پورے مسئلوں کا حل ہے, سرکار کی محبت دل میں آ گئی, ٹینشن ختم. ہر مسئلے کا حل ایک ہی جواب ہے, ہر مسئلے کا ایک حل ہے, اس کا نام ہے محبت. تو نبی کی محبت کا نام سنیت ہے. کس کا نام ہے ذرا بولو بھائی؟ نبی کی محبت کا. اور نبی کی جب محبت آ جائے, محبت کس کو بولتے؟ یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. اور محبت, اب لوگ آپ پوچھیں انگوٹھے کہیں کچھ چومتے فرض ہے کیا, سنت ہے کیا, واجب ہے کیا؟ آپ بولا تو ہولے یہ 56 سوالاں تو پیدائش کہیں کو کرا, اس کو فرض کہاں سے لیں گے, اس کو واجب کہاں سے بتائیں گے؟ ارے دیوانے یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ محبت ہے. کیا ہے ذرا بولو بھائی, ذرا زور سے بولو بھائی. محبت ہے. نہ سرکار کا نام سنا تو غلام مچل جاتا, ہائے 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 میرے آقا کا نام مبارک لے رہا ہے. غلام کیا کرتا؟ محبت میں چومتا, آنکھوں کو لگاتا. کیا ہے؟ محبت ہے. نہیں, آپ کے گھر کو آپ کا دوست آیا, آپ بہترین عثمانیہ بسکٹ, بہت دلچسپ لوگ آئے بھائی چنتلمنٹ کے. میں مولانا محبوب صاحب جو ہے میرے کو یہ 4تھی مرتبہ دعوت دیے. 1 مرتبہ میں نہیں آ سکا, 2 مرتبہ جلسے کینسل ہو گئے, آج 4تھی بار مل صاحب بھی ڈٹ کے رہے, میں بھی ڈٹ کے رہا, شیطان بیچ میں سے بھاگ گیا, جلسہ ہو گیا. اتفاق سے یہ بھی ایک ٹینشن ہی چوکا تھا. مل صاحب ایکچوئل میرے کو کل کی تاریخ لیے تھے, 2 تاریخ. میں کیا کرا, وہ 2 تاریخ جو ہے ہمارے سنگا ریڈی والے بھائیوں کو دیا ہوا تھا, میرے ذہن میں نہیں تھا. مل صاحب سے وعدہ کر لیا, پھر یاد آتے کہ پلٹا کال کرا, بڑے بھائی اللہ کے واسطے وہ 1 تاریخ کر لو. میں جو ہے 2 تاریخ کو آلریڈی پہلے سے وعدہ. مل صاحب بولے اچھی بات ہے بھائی 1 تاریخ کر لیا, مگر ڈر تھا جمعے کے دن لوگ آتے کہ نہیں آتے. کہ میں بولا 100% آتے جی. آگے کا مسئلہ نہیں سمجھے آپ لوگ,
کئی کو بولے تو آج پورے الحمدللہ طہارت سے رہتے نا. آج جمعہ ہے نا, آج جمعہ ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, آپ لوگاں تو عاشقان رسول ہے. عاشق رسول کبھی بے طہارت رہ ہی نہیں سکتا. عاشق رسول کبھی بے طہارت نہیں رہتا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. اللہ اللہ, قربان جائیں جی, کیا نام آ گیا زبان پر. سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو بچے ان کو دیوانہ کہتے تھے. وہ سرکار کی عشق میں محبت میں ایسے مگن رہا کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دیوانہ مجنوں سمجھتے تھے. سمجھ کے بچے کیا کرتے تھے, پیچھے سے پتھر پھینک کے مارتے تھے مجنوں کو, عاشق کو پتھر پھینک کے مارتے تھے. تو حضرت اویس قرنی پلٹ کر جواب دیتے ہیں, بچوں مجھے مجنوں سمجھ کے پتھر مار رہے ہو, میں تم سے گلا شکوہ نہیں کرتا, مارو مارو, مگر بڑے پتھر مت مارو, چھوٹے پتھر مارو. کیونکہ بچوں جب تم مجھے بڑے پتھر سے مارتے ہو تو خون نکلتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں بے وضو اپنے آقا کو یاد نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ہائے, اور میں اپنے آقا کو یاد کرے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. تم چھوٹے پتھر سے مارو, مار لگ جائے گا, تم خوش ہو جاؤ گے اور میرا کام بھی ہو جائے گا, تمہارا کام بھی ہو جائے گا. عاشق کبھی بے طہارت نہیں رہ سکتا. عاشق مر جائے گا مگر طہارت کے بغیر نہیں رہے گا. رہے گا نہیں رہے گا. عاشق تو ہمیشہ طہارت سے رہے گا. عاشق ہمیشہ نماز پڑھے گا. عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی, عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی. نوجوانوں یاد رکھو, عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی. عاشق کی زبان پہ گالی نہیں ہوتی, عاشق کے منہ میں گٹکا نہیں ہوتا, عاشق کے منہ میں گانجا نہیں ہوتا, عاشق کے پیٹ میں شراب نہیں ہوتی. عشق اور شراب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. عاشق تو اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اپنے آقا کو یاد کرتا ہے, شام ہوتی ہے تو اپنے داتا کو یاد کرتا ہے, دوپہر ہوتی ہے تو ان کی ثناخوانی میں مصروف رہتا ہے. ہر وقت اپنے مولا کو, اپنے آقا کو پکارتا رہتا ہے. جس کا نام پڑھ کے وہ مسلمان ہوا ہے اس کو پکارتا رہتا ہے. جو اسے بچانے خبر میں آنے والا ہے اس نبی کو پکارتے رہتا ہے. جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہے اس داتا کی ثناخوانی کرتے رہتا ہے. اسے یہ گٹکے, سگریٹاں, یہ شراب, یہ گندے کام, یہ زنا, یہ چوری, یہ ڈکیٹی, یہ لڑائی, یہ جھگڑا, یہ مارم پیٹی, یہ جیل, یہ کچیری, یہ گندے کاموں سے اسے کہاں فرصت ملتی ہے. اسے اتنی فرصت کہاں کہ یہ گندے کام کر بیٹھے. وہ تو بس آقا کے ذکر میں مگن رہتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی عاشق بنیں گے پکے. اے عاشقان رسول سنو, قربان جائیں نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر. اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار کا غلام بنایا, سرکار کا عاشق بنایا, سرکار کا دیوانہ بنایا. تو سرکار کی محبت جب دل میں آ جائے تو عاشق انگوٹھے چوم لیتا ہے. اور عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی, محبت میں وہ کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت میں چومتا ہے. میرے پیارے نوجوانوں مسئلے کو سمجھو. لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں, واجب سمجھ رہے ہیں. نہیں رے میرے بڑے بھائی, فرض کئی کو ہے, واجب کئی کو ہے. اب آپ کیا کریں, آپ کے گھر میں مہمان آیا, اس کو بلا کے آپ عثمانیہ بسکٹ دیے, چائے پیش کرے, لا کے سامنے رکھے. بھائی میں نہیں لے سکتا, نہیں میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ کا جو مہمان ہے بولا میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ پوچھے بھائی میں اتنی محبت سے پیش کروں, کئی کو نہیں کھاتے آپ. بھائی بدعت, رسول اللہ چائے پیے تھے کیا میرے بھائی؟ صحابہ اکرام بسکٹ کھائے تھے کیا میرے بھائی؟ قرآن حدیث میں چائے بسکٹ ذکر ہے کیا میرے بھائی؟ نہیں بھائی میں نہیں لیتا. اللہ معاف کر, میں نہیں, اللہ معاف, میں نہیں لے سکتا. ذرا غور کرو میرے بھائی. آپ بولے ارے بے وقوف, اس کو تو فرض واجب قرآن حدیث میں چائے کو کہیں کو ڈھونڈ رہا. میری محبت ہے, پلا رہا ہوں, پی کے چلتے پھرتے نظر آ. بات سمجھ میں میرے بھائی, فرض ہے بول کے چائے نہیں پلاتے جی, محبت ہے بول کے پلاتے. واجب ہے بول کے چائے نہیں پلاتے, محبت ہے بول کے پلاتے. محبت کی علامت ہے. نہیں اب میں آپ کے گھر کو آیا, آپ کچھ بھی نہیں پلائے, باہر نکلے مولانا آپ ان کے گھر گئے تھے, کچھ کھلائے پلائے نہیں. سکا آدمی ہے, آخری کنجوس ہے مولانا نے, اس کے اتنا کنجوس تو چنتل میٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں کھلانا کنجوسی کی علامت ہے اور کھلا دینا محبت کی علامت ہے. کھلا دینا محبت کی علامت ہے. تو اب سرکار کی محبت ہے تو چند کام کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں.
چند کام کرنے سے کیا ہوتا؟ محبت کا اظہار ہوتا. بڑے لوگ آئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب سے آپ لوگ اتنے باادب لوگ ہیں, میں آ رہا تھا, علامہ کی تقریر چل رہی تھی, میں سوچا کار میں, بولا میں جان دے میں تقریر ختم ہوا دیں گے, اب ان لوگوں بھائیاں ڈسٹرب ہو جائیں گے, اچھا سن رہے ہیں, بہترین بیان چل رہا. تو بولے نہیں مول صاحب, اب چل کے بیٹھے تو اچھا رہتا. تو اتر کے جلدی آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کائی کو کھڑے ہو؟ فرض ہے, محبت ہے. حضرت قبلہ تشریف لائے, آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پہلے کھڑے ہوئے تو فرض, بعد میں کھڑے, واجب تھا کیا؟ جب بھی محبت تھی وہ بھی محبت ہی ہے جی. مول صاحب محبت ہے جی. ارے سلام پڑھنے کہیں کو کھڑا, فرض ہے کیا؟ ارے تو دیوانہ ہے کیا؟ فرض ہے تو واجب ہے تو نہیں کھڑتے رہے دیوانے. محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. محبت کی بات ہے میرے بھائی, یہ محبت رسول کا نام سنیت ہے. محبت رسول کا نام. درگاہ کو جا رہے, عرس میں چادر کہیں کو لے کے جا رہے, پھول کہیں کو لے, ارے تو اس میں پھنسے ہوا رہتا خالی. چادر کہیں کو لے گئے, پھول کہیں کو لے گئے, فرض ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں؟ وہاں کہیں کو اٹک گیا. قرآن اتری رسول اللہ کے زمانے میں, یوسف بابا ہے 400 سال پہلے, ان کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ اس کا سوال ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اس کا سوال کتنا لوکل تھرڈ کلاس ہے. دیکھو ایک دم گھٹیا میرے بھائی, چلر تھرڈ کلاس ہو گئے, گرے ہوئے سوال کر دی. اب آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں, بیان کر رہا ہوں. ایک جو ہے صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, صاحب آپ حیدرآباد کے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ہم حیدرآباد کا ہوں. صاحب آپ کے حیدرآباد میں میں یہاں نیا آیا ہوں, باہر کا ہوں, کشمیر سے آیا ہوں, اتر پردیش کا ہوں صاحب, میں دلی کا ہوں. وہ صاحب حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا؟ ہاں جی ہاں ہے نا با, 400 سال پرانا ہے کہتے نا مول صاحب؟ جی ہاں 400 سال پرانا ہے. مول صاحب وہ گچی کا بنا ہوا ہے کہتے نا؟ جی ہاں. اچھا مول صاحب وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ اب یہ سوال سنیں گے تو سننے والا کیا بولے, ارے نہیں پاگل بھی دکھ رہا تھوڑا. کئی کو 400 سال پہلے چار مینار بنا, میں 35 سال پہلے پیدا ہوا, میرے سے چار مینار کو کیا تعلق؟ بولو نا بھائی, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال کرنا یہ چلر ہونے کی علامت ہے. مول صاحب چار مینار بنے, آپ کہاں تھے؟ حضور درگاہ پہ چادر چڑھائے تھے کیا؟ ارے حضور کے زمانے درگاہ بنی کہاں رہے چادر چڑھانے کے واسطے؟ پورے چلر سوال ہے میرے بھائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پھول چڑھائے کیا؟ ارے ان کے زمانے میں پھول تھا ہی چلے تو چڑھاتے کہاں سے رہے؟ گلاب کے پھول آتے وہاں, اب بیچ نہیں ہے جی, جب کہاں سے آئیں گے؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی, بیکار تھرڈ کلاس سوالہ کر کے امت کو برباد کرتی. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, ہم لوگ چادر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں, ہمارا کوئی معلوم چادر لے کے جانا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ نفل ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے. پھر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں, محبت ہے. کیا ہے بولو, ذرا زور سے بولو. اب ایک ایسی مثال دیتا ہوں, سٹ بیٹھتی شادی خانے میں دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے دلہن والے دولہے کے والد کو, دولہے کے اماں جان کو, دولہے کے بڑے بھائی کو, بھاوج کو بٹھا کے کپڑے بنا رہے ہیں. ارے ان لوگوں کچھ بنائے سو بہت ہے دنیا کے مہنگے کپڑے, اب ان لوگوں کو ساتھ میں ایسیسریز. دلہن والے دولہے والوں کپڑے بنا رہے ہیں کئی کو, پھر اس کے بعد کیا ہو رہا, دولہے والے دلہن والوں کو پھر انہوں کپڑے بنا رہے ہیں. ارے والا فرض ہے کیا؟ محبت ہے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی, کپڑے بنانا محبت کی علامت ہے. اس لیے ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اللہ کے ولی کو نہ کپڑے بنا سکتے ہیں نہ نظر دے سکتے ہیں, تو ہم بولے پیسوں کی جگہ پھول چڑھائیں گے, کپڑوں کی جگہ چادر چڑھائیں گے. ذرا اچھے لگا یار, نارے یہ کیا کنجوس ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगा जरा अच्छा, आधे सुन्नी रहे ऐसा दिख रहा मेरे को। बहरहाल तो प्यारे नौजवानों, मसाइल को समझो। तो अब हम लोग सुन्नी हैं, तो हमारी पहचान क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल हमारी पहचान है। नहीं भाई, अब आइए बदअक़ीदा किसको बोलते हैं ये सुन लीजिए। अभी तो मेरा उन्वान शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद शुरू करता हूँ। नहीं, यही चुनवान है। तुम लोग बोलेंगे मौलवी साहब और 2 घंटे बिठाने के चक्कर में दिख रहे हैं। नहीं, यही उन्वान है, सुनो गौर से। अब बदअक़ीदा किसको बोलते हैं सुनो, याद रखो। कोई सलाम नहीं पढ़ने की वजह से बदअक़ीदा नहीं कहलाता। क्यों बोले तो कई हमारे सुन्नी आप बीच बोले आप 25 पढ़ते तो 975 कहाँ गए? भाग गए, मगर सलाम नहीं पढ़े, बदअक़ीदा हो गए? नहीं हुए। सलाम नहीं पढ़ने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे, फातिहा नहीं पढ़ने की वजह से किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे। आज सुन्नियों के 90% 95% घरों पे गौसे आज़म का झंडा नहीं है। झंडा नहीं चढ़ाने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे। हम किसको बदअक़ीदा बोल रहे हैं? गौर करो, हम किसको बदअक़ीदा बोल रहे हैं? याद रखो नौजवानों, कोई फातिहा नहीं देने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे हैं। सलाम नहीं पढ़ने की वजह से हम उसको बदअक़ीदा नहीं बोल रहे हैं। हम उसको जो बदअक़ीदा बोल रहे हैं, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम उससे मुसाफा नहीं कर रहे हैं, हम उसको दोस्ती नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपनी मस्जिदों में आने नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हम खुदा की कसम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सुन ले, तू बदअक़ीदा हमारी नजर में इसलिए है क्योंकि तू हमारे नबी का गुस्ताख है। तू हमारे नबी का गुस्ताख है। तू हमारे नबी से बगावत अपने दिल में पाले रखा है। तूने हमारे नबी की दुश्मनी को अपने दिल में पाल रखा है। तूने अपनी मनहूस जुबान से गौसो ख्वाजा को मुर्दा कहा है। तूने अपनी बदबख्त और मनहूस जुबान से हजरत इमाम हुसैन को तूने गलती पर कहा है। तूने यजीद को जन्नती कहा है। दुश्मन हुसैन की अजमत बयान करके हुसैन की अजमत को तूने घटाया है। सुन ले, जो हमारे नबी का गुस्ताख है, तू हमारे नबी का दुश्मन है, तू हमारे नबी का बागी है, तू अहले बैत का बागी है, तू सरकाराने औलिया का बागी है। और जो सरकाराने औलिया का बागी और औलिया अल्लाह और इमाम हुसैन और करबला वालों का जो दुश्मन हो, जो रसूल अल्लाह का गुस्ताख हो, सुन ले, वो बदअक़ीदा है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इसलिए हम नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बदअक़ीदे के पीछे नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आई मेरे भाई? ये मसाइल को समझो। इन्हें बदअक़ीदा है, नहीं बदअक़ीदा इसको फातिहा की वजह से नहीं बोल रहे। सरकार की गुस्ताखी, क्या गुस्ताखी करा मौलवी साहब? अच्छा ही चला बेचारा, इतनी अच्छी बड़ी दाढ़ी छोड़ा, घट्टे मारा, टोपी, गुस्ताखी क्या कर? बैठो इनकी सोबतों में, मालूम होता। जो बैठे उनको पूछ लो, अब तुम लोग नको जाओ, उनको पूछो, उन्हें बोलता क्या बोलता? 40 दिन जमात में जाके दीन सीख के आया। सुनो गौर से, सुनो गौर से। जो लोग इनकी सोबतों में चले गए उनको बुलाओ, इधर आओ मियाँ बाबू, तुम यहाँ ठहरो। कितने दिन जमात में जाएगा? 4 महीने का। 4 महीने का ठहरो, पूरी कौम तुम्हारे को मिलना चाह रही, तुम अच्छे जवाब दे दो, इन लोग पूरे तुम्हारे साथ जमात में चलते। जी जी बोलो, बोलो नमाज में वाजिबात कितने हैं? अरे यारो भाई थोड़ा, अरे बाजू वाले क्या? गौर से सुनो, अरे यार सुनो, गौर से सुनो। इसको पूछो बुला के, कितने दिन की जमात है? 40 दिन। 40 दिन की। ठहरो, बोलो नमाज में वाजिबात कितने हैं? नहीं मालूम साहब। बोलो नमाज में वजू टूट गया तो नमाज कैसा पढ़ना? अरे बाप रे बाप, नहीं मालूम साहब। 4 महीने में क्या सीखा मैं? फिर नवाखी से वजू किसको बोलते? अरे बाप रे बाप, नहीं मालूम साहब। नवाखी से वजू नहीं मालूम। 4 महीने जाके नवाखी से वजू नहीं मालूम इसको। वजू कैसा टूटता, कब टूटता, कुछ भी नहीं मालूम। मस्जिद में अगर एहतलाम हो जाए, क्योंकि अक्सर मस्जिदों में रहते ना, तो फिर पाकी के हुक्म क्या है? नहीं मालूम साहब। अरे फिर क्या सीखा मियां 4 महीने में? सीखा मुल साहब, सीखा मुल साहब, सीखा। क्या सीखा? बोल जल्दी बोल। दरगाह को नहीं जाना, झंडा नहीं चढ़ाना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, मन्नता नहीं करना, मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकालना, झंडियां नहीं लगाना,
ओहो ये दीन है, मैं तो यही सीखा मौलवी साहब, ये है दीन, इसका नाम इस्लाम है मेरे भाई। गुस्ताखियां सिखा रहे हैं, बेअदबियां सिखा रहे हैं, औलिया अल्लाह की बगावत दिलों में पैदा, ये दीन है। याद रखो नौजवानों, शरारत का नाम दीन नहीं, मोहब्बत का नाम दीन है। बेअदबी का नाम दीन नहीं, अदब का नाम दीन है। मैं ये जुमला कहीं को बोला मालूम, मैं एक मर्तबा मद्रास